زندگی آیات کے ساتھ آج کا موضوع ہے نظام ہدایت کے دو اہم ترین ستون۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے۔ یہاں خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ کہا گیا کہ یا ایھا الناس، یعنی پوری انسانیت سے خطاب ہے، اور یہ آیت ایک عالمی منشور ہے۔ سابقہ آیات میں اہل کتاب کے انحراف کا ذکر تھا کہ کیسے انہوں نے توحید کو مسخ کیا، انبیاء کی تعلیمات کو بدل دیا اور حق کو چھپا لیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ راستہ واضح کر دیا گیا ہے، دو چیزیں تمہاری طرف بھیجی گئی ہیں، ایک برہان اور دوسرا نور مبین۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے مطابق بعض مفسرین نے کہا ہے، اور قرائن بھی اس کی تائید کرتے ہیں، کہ برہان سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کے نظام ہدایت کے لیے یہ دو ارکان بہت اہم ہیں، ایک پیغمبر اسلام اور دوسرا آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید۔ گویا یہاں پر آسمانی تعلیمات بھی موجود ہیں اور ایک آسمانی اور الہی قیادت بھی موجود ہے، لہٰذا اس برہان اور نور مبین کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اگلی آیت میں ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور اس نور اور برہان کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے، کیونکہ قرآن مجید کی نگاہ میں پسندیدہ ایمان اور کامل ایمان وہ ہے جو انسان کے اعضاء و جوارح اور عمل سے ظاہر ہو۔ لہٰذا تمسک کا مطلب صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ ایک فکری قلبی وابستگی اور عملی اطاعت ہے۔ لہٰذا یہ ہدایت دو مرحلوں میں، ایک برہان کا آنا اور دوسرا اس کی پیروی کرنا۔ چونکہ ہدایت خود بخود نہیں ملتی، قبول کرنا پڑتی ہے، اور اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے نور بھیجا ہے، اب تم پر ہے کہ اسے اپناؤ یا نہ اپناؤ۔ یہ نور کیا کرتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نور انسان کی انفرادی زندگی میں فکری تاریکی کو ختم کرتا ہے اور اجتماعی سطح پر غیر توحیدی نظام کو بے نقاب کرتا ہے، انسان کو خود اعتمادی دیتا ہے اور اجتماعی سطح پر امت کو استقامت دیتا ہے۔ قرآن مجید نور مبین ہے، ایسا نور جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرے۔ لہٰذا نجات کا راستہ مبہم نہیں ہے، قیادت موجود ہے، کتاب موجود ہے، دلیل مکمل ہے، اب عذر باقی نہیں ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو وہ دلیل کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ آئیے رمضان المبارک میں یہ عہد کریں کہ اس برہان اور نور کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر اپنے ایمان کو محکم اور مضبوط کرتے ہوئے اس کے عملی تقاضوں کو زندگی میں اہمیت دیں گے، اور ایک عملی طور پر مومن اور مسلمان بن کر اللہ کی رحمت اور محمد و آل محمد کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔